ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں۔ سر جیسے ذکر ہو رہا ہے ابھی قادیان میں تو علمی درسگاہ اور سارا ایک علمی ماحول تھا، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت پولیٹیکل سیناریو کیا تھا ہندوستان کا اور کیا حالات تھے باقی علاقے سارے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت یہ اگر ہمیں 1914 کا یہ لے لیں زمانہ، تو اس میں جو پولیٹیکل سینیریو ہے، مسلمانان ہند جو کچھ سوچ رہے تھے، ایک ان کی نمائندہ جو جماعت تھی وہ مسلم لیگ تھی۔ مسلم لیگ ابتدا میں جو سر سید احمد خان نے لائن آف ایکشن دی تھی، جو ان کی رہنمائی کی تھی کہ انگریزوں پر اعتماد کرنا ہے، انحصار کرنا ہے، سیاست میں کم سے کم حصہ لینا ہے اور تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے۔ مسلم لیگ کا قیام اس لیے عمل میں آیا کہ حالات اب چینج ہو گئے تھے، تھوڑا سا انحراف سر سید کی پالیسی سے انہوں نے کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ واقعات ایسے رونما ہونے شروع ہوئے ملکی سینیریو پہ، مثلا تقسیم بنگال اور کچھ اور واقعات انٹرنیشنل سینیریو پہ، جس پہ مسلمانوں نے یہ سوچا کہ غیر مشروط تعاون اور وفاداری جو ہے انگریزوں کے بجائے ہمیں اپنے آپ پہ انحصار کرنا چاہیے اور کانگریس کے ساتھ تعاون کر کے، ہندوؤں کے ساتھ تعاون کر کے اس آزادی کے سفر کو تیزی سے طے کیا جائے۔ یہ سوچ جنم لے رہی تھی، اور اس سوچ کو تقویت اس وقت ملی جب 1913 کو قائد اعظم نے مسلم لیگ کو جوائن کیا۔ وہ کانگریس کے پہلے ہی سے لیڈر تھے، اور پھر یہ جو کوششیں تھیں وہ 1916 میں لکھنؤ پیکٹ پہ جا کے منتج ہوئیں، اور ایک دونوں کی انڈرسٹینڈنگ پہ گئی، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ طے پا گئی۔ ایک طبقہ اس سے نیچے تھا، وہ مسلم طبقہ جو اخبارات کے نتیجے میں فروغ حاصل ہوا۔ کوئی اس وقت تو 400-500 اخبارات آہستہ آہستہ آ گئے، تو مدرسے، اشاعت، کتابوں کی اشاعت، اس کے سے ایک جو طبقہ زیریں سطح وجود میں آیا۔ مسلم لیگ اپنی تمام تر جو بھی سرگرمیاں تھیں، ایک کلب تھی ایلیٹ کا، لیکن زیریں سطح پہ ایک بہت بڑی مسلم جو تھی لوگ تھے، ایک جماعت وجود میں آ چکی تھی۔ سب سے بڑی بات تھی اس میں یہ ہوا کہ مسلمانوں نے ایک سلطنت کھوئی تھی، اور وہ غم جو تھا ان کی روح کو، ان کے دل کو گداز کر رہا تھا، اور اس غم کو بلانے کے لیے انہوں نے ایک تصور اپنے اندر رکھا تھا کہ ترکی کی سلطنت جو ہے وہ گویا ایک مسلم سلطنت ہے، مقامات مقدسہ پہ اس کا کنٹرول ہے، اور وہ مغربی طاقتوں کی ہم پلہ ہے۔ اس تصور کو دھچکا اس وقت لگا جب 1912 میں جنگ بلکان کا آغاز ہوا، جس میں ترکی کی کمزوری کھل کے سامنے آئی، اس کے یورپی مقبوضات جو ہیں وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس پر مسلمان گویا ایک چونک پڑے، خواب سے بیدار ہو گئے کہ یہ تو ہم پہ ذلت اور مسکنت طاری ہو رہی ہے، ہم تو اس طرح یہودیوں کے مشابہ ہو رہے ہیں۔ اس کا بڑا رد عمل جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ عجیب بات ہے، دونوں ٹرینڈ ہندوؤں کے ساتھ تعاون کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دونوں ٹرینڈ جو ہیں، دونوں جو دھارے ہیں، وہ 1928 میں آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے۔ اس دونوں دھاروں کے نمائندہ ایک قائد اعظم محمد علی جناح، ایک مولانا محمد علی جوہر، دونوں 1928 میں کلکتہ میں گئے ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں۔ قائد اعظم اس صورت میں گئے ہیں کہ نہرو رپورٹ میں ترمیم پیش کی جائے، اور جو مولانا محمد علی جوہر ہیں وہ بھی اس سلسلے میں گئے ہیں پرانے لیڈر کے ہونے کی حیثیت سے، لیکن وہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا انہیں، اور جب وہاں سے نکلے ہیں تو ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے، دوسرے کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ قائد اعظم بہت کم روتے تھے، ان کی آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے، اور مولانا محمد علی جوہر مایوس ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال تھی کہ مسلمان کبھی ایک کو سہارا بناتے تھے، کبھی دوسرے کو سہارا بناتے تھے، اور بالآخر یہ ایسی صورتحال میں حضور کی رائے کیا تھی؟ حضور کا پوائنٹ آف ویو کیا تھا؟ حضور جو ہیں وہ ان کا بڑا جیسے کہتے ہیں ذہین و فہیم تھے بہت،
اور بڑا شارپ ان کی آئی تھی اور بہت گہری نظر تھی، حالانکہ بہت نوجوان تھے. وہ ایسی خرابیاں جو بڑے بڑے لیڈر لکھنؤ پیکٹ میں نہیں کر سکے، پہچان نہیں سکے، وہ 1917 میں جب ان کی عمر 26-27 سال، قائد اعظم نے جب یہ لکھنؤ پیکٹ کیا 40 سال کی قریب ان کی عمر تھی، لیکن یہ جب 1917 میں انہوں نے مینشن کیا تو 26-27 سال کی عمر ہوگی. تو انہوں نے وہ غلطی پکڑ لی کہ آپ نے اتنا ویٹیج دیا ہے اقلیتوں کو، اس سے تو پنجاب اور بنگال میں آپ حکومت نہیں بنا سکتے اپنی. یہ بعد میں جا کے ظاہر ہوا. تو ان کا بڑا شارپ، لیکن ان کا جو بنیادی خلیفہ ثانی کا تھا وہ مذہب تھا کہ احیاء جو ہے وہ زمینی تحریکوں کی بجائے آسمانی تحریک کے ذریعے ہوگا، اور اسی پہ ہمیں آنا پڑے گا، اور اس پہ ہی وہ توجہ دے رہے تھے. اور ان کی جو بیسٹ جو ڈپکٹ ہوتی ہے وہ تحفۃ الملوک میں، جو انہوں نے خواب کی بنیاد پہ اس وقت نظام حیدرآباد کو لکھا، تبلیغ کی دعوت دی، پھر آپ کے نمائندے جو ہیں وہ لے کے گئے اس کو. اس میں ایک گویا آپ نے تجزیہ کر دیا پورے عالم اسلام کی حالت کا اور اس کا جائزہ لیا، اور اس میں بیسٹ جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ ان کے لیے بھی سبق تھا. میں سمجھتا ہوں جو مسلم لیگ سے وابستہ لیڈر تھے، اور ان کے لیے بھی سبق تھا جو تحریک خلافت کی راہ میں بہہ گئے تھے، اور ان کے لیے بھی سبق تھا جو جذباتی ہو کے ملک چھوڑ گئے تھے. ہر صدی کے سر پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہمیں خوشخبری دے چکے ہیں کہ ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد آئے گا، اور وہ تجدید کرتے ہوئے ہمیں لے کے چلتا ہے اور اس طرح حفاظت کرتا ہے. قرآن کا وعدہ ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے، بنتا ہے، وہی اتباع رسول سے. تو اتباع رسول سے وہ فنا فی رسول ہوتا ہے، اور وہ پیدا ہوتا ہے. اس طرح حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اب اس زمانے میں جب فتنے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں اور اسلام اس وقت زبوں حالی کا شکار ہے، مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں چھوڑ دیا ہو؟ ضرور اس نے کوئی نہ کوئی انتظام کیا ہوگا. پھر وہ اس پہ آ رہے ہیں کہ اس دور میں بھی 14ویں صدی کا جو ہے سر آ گیا ہے، اس میں بھی مجدد آیا ہے، اور وہ انہوں نے تعارف کرایا مجدد کا. اور نشانیاں جو بتائی ہیں کہ اس وقت کیا نشانیاں ہوگی، وہ نشانیاں انہوں نے بتا دی ہیں کہ جی قرآن میں بھی ہے کہ وہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما گئے ہیں کہ جب تم دیکھو دجال کے فتنے کو تو سورہ کہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات پڑھو، اس میں سائیوں کا ذکر ہے، فتنے کا، خدا بنانے کا ذکر ہے، جس پہ ناراضگی ظاہر کی گئی ہے. تو ان چیزوں، ساری چیزوں سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ رسی لٹکاتا ہے اس مجدد کے ذریعے، وہ عروۃ الوثقیٰ ہے، اس کو پکڑیں، اس کے ارد گرد کٹھے ہو جائیں، اور اس کے ذریعے سے پھر یہ ہوگا غلبہ دین. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لازم کیا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. تو انہوں نے اس وقت علامتیں بھی بتائیں کہ بھئی اس کی جو لانے کی علامتیں ہیں اس میں بتایا ہے کہ دجال، انہوں نے بڑے طریقے سے بتایا. دجال کے جو معنی لکھے ہیں قاموس میں وہ یہ ہے، ایک تجارتی گروہ جو اپنی تجارتوں کے مال لے کے جگہ جگہ پھرتا ہے، یہ لکھے ہوئے قاموس میں میں نے، اور ملما سازی، اور دونوں معنی میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں پورے ہو رہے ہیں. تو قرآن بھی شہادت دے رہا ہے، اونٹنیاں بھی بیکار ہو گئی ہیں، اور یہ بھی شہادت دے رہی ہیں چیزیں، اور مسلمانوں کی زبوں والی بھی گواہ ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ جس نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ میں حفاظت کروں گا، وہ نہ پورا ہو؟ یہ تو نہیں ہے. تو یہ آئے ہیں اور ان کے ساتھ نشانیاں ہیں. سورج چاند کو گرہن لگا ہے، اور جو بھی نشانیاں تھیں وہ ظاہر ہوئی ہیں، انہوں نے بتائی ہیں. اچھا، اس کے بعد جب یہ ظاہر ہوئی ہیں تو انہوں نے حضرت صاحب نے کیا ہے؟ انہوں نے جو ایک فتنہ تھا سید کا، یلغار تھی، اس کو روکا ہے، اس کو پسپا کیا ہے. وہ لیفرائے جو آ کے چیلنج دیا کرتا تھا، اس نے ہدایت نامہ جاری کیا کہ کوئی قادیانیوں کے ساتھ بات نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ احمدیوں کے ساتھ نہ ڈائلاگ نہ کرے. پھر جلسہ مذاہب ہوا ہے عالم لاہور میں، اس میں مضمون لکھا ہے، اور آپ نے پہلے بتا دیا الہام کے ذریعے کہ یہ جو جلسہ ہے اس میں میرا مضمون بالا رہے گا، اور اسی طرح بالا رہا. پھر آپ نے پیشگوئی کی، اپنے الہام کا دعویٰ کیا برائنیہ احمدیہ میں، اور قرآن میں ہے
کہ جو اگر ہم سے کوئی جھوٹ منسوب کرے تو ہم شارک سے قطع کر دیتے ہیں. تو 28 سال کا دعویٰ ان کا الہام کا دعویٰ ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 23 سال تھی تو اگر اسے ثبوت کے طور پہ مان لیں تو حضرت مسیح موعود نے الہام کا دعویٰ کیا ہے. 28 سال اس کی مدت ہو گئی ہے. جو انہوں نے اس کی تحریک کی بنیاد رکھی ہے اس کے نتیجے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے نتیجوں کے ذریعے سے ایک آغاز ہو گیا, حرکت شروع ہو گئی ہے. ہم نے مبلغ بھیجے ہیں, وہاں بھی عیسائیت کے فتنے کو روکا ہے. یہ تحریک ہے اور یہ اسی صورت جیسے پہلے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت قدسی کے ذریعے کام کیا تھا, اسی طرح اتباع رسول کے ذریعے کوئی فناف رسول ہوا ہے, مجدد ہوا ہے, مسیح موعود ہوا ہے, اور ان کا پھر بروز کامل بن کے جب تک وہ قوت قدسی کا مظاہرہ نہ کرے تب تک یہ زوال دور نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ خیر صاحب نے ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں تو فضل الملوک جو کتاب حضور نے لکھی اس کا خلاصہ پیش کیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور رؤساء کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کے جو رؤساء تھے ان کو تبلیغ شروع کر دی تھی. تو ویسے اور کیا تبلیغی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حضور نے اس وقت کوئی اسکیمیں جو جاری کیں؟ یہ ذکر چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں اسی کا حصہ ہے یہ کہ بنیادی طور پہ مبلغین کے لیے, واعظین کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے, تو علم کا فروغ ہونا چاہیے, عالم پیدا ہوں جماعت میں. تو اس کی طرف ہمیشہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی کو توجہ رہی, اور یہ اس کے لیے مختلف اسکیمیں آپ نے جاری فرمائیں جیسا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, اور ویسے بھی اس کا ذکر آتا ہے. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے جماعت میں علمی فروغ کے لیے ابتدائی طور پہ تو ایسی اسکیمیں جاری فرمائیں کہ فوری طور پر فارغ التحصیل ہمیں مل جائیں اور ان کے ذریعے سے جماعت کے کام جو ہیں وہ مسلسل جاری رہے. آگے تبلیغ کا اور تعلیم کا کام جو ہے اس میں کوئی روک پیدا نہ ہو, کمی نہ ہو اس میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی خیال فرمایا, جیسے میں بتا چکا ہوں, آپ نے خود بھی دورہ کیا تھا مشہور جو درس گاہیں تھیں اس وقت ان کا, اور پھر آپ نے جماعت کے بعض نوجوانوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے ان درس گاہوں میں بھجوایا. یہ جو مشہور مدرس تھے اس زمانے کے مشہور علماء تھے ان سے استفادہ کرنے کے لیے بھی بھجوایا. آپ نے حضرت میر محمد اسحاق صاحب کا ذکر بکثرت آتا ہے جماعت میں. حضرت میر محمد اسحاق صاحب بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے مناظر تھے, مدرسہ احمدیہ کے بعد میں ہیڈ ماسٹر ہوئے اور ان کی نگرانی میں بہت سے لوگ, بہت سے بچوں نے تعلیم حاصل کی اور مناظر بنے. تو حضور نے بعض لوگوں کو بھجوایا مشہور درس گاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ حضرت میر صاحب کی وفات پر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ علمی خلا جو ان کی وجہ سے علمی خلا جو پیدا ہوا ہے کس طرح سے پر ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ میں نے کچھ نوجوانوں کو بھجوایا تھا مختلف درس گاہوں میں, تو یہ عجیب اتفاق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ حضرت میر صاحب کی وفات کے موقع پر ہی وہ لوگ فارغ التحصیل ہو کے قادیان واپس پہنچے. وہ حضرت میر صاحب کی وفات سے جو خلا پیدا ہو رہا تھا بظاہر اس کو پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سامان کیا. تو یہ ہر زمانے میں شروع سے لے کے حضرت مسلم موعود کی ترجیحی جو چیز تھی, جس کو آپ نے ترجیح دی ہمیشہ, جس کو آپ نے سب سے زیادہ آگے رکھا اور جس کو مقدم سمجھا, وہ یہی تھا کہ قرآن مجید کا علم اور دوسرے علوم جو ہیں وہ ہم حاصل کرتے رہیں اور دنیا کو سکھاتے رہیں, ہم معلم بن جائیں دنیا کے. حضور نے ہمیں بہت دفعہ خطبات میں فرمایا کہ ایسا وقت آنے والا ہے, جو حضور اس وقت فرمایا کرتے تھے وقت آنے والا ہے, وہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب معلمین کی ضرورت پڑے گی, جب لوگ مانگیں گے کہ ہمیں واعظین دیے جائیں, ہمیں مبلغین دیے جائیں. حضور نے فرمایا قربانی کا کبھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک انسان یا چند انسان گنتی کے انسان جو ہیں ان کی قربانی دی جاتی ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ قربانی کا ایسا وقت بھی آنے والا ہے یا آنا چاہیے, اس طرح ہمیں قربانی دینی چاہیے کہ جس طرح تنور میں ایندھن جھونکا جاتا ہے اس طرح ہمارے لوگ آگے آئیں گے تبلیغ کے لیے اور ان کو آگے آنا چاہیے اور اس طرح سے ہم قربانیاں دیں گے. تو خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ ماحول جو تبلیغ کے لیے ضروری تھا وہ جماعت میں پیدا ہوا, علمی لحاظ سے بھی, زندگی وقف کرنے کے لحاظ سے بھی, ہر لحاظ سے. اور جماعت کو یہ کامیابی, ایسی کامیابی حاصل ہوئی کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے. یعنی کہ صرف جماعت میں ہم اپنے ہاں بیٹھ کے اس کا ذکر کرتے ہیں, بلکہ اس کا اعتراف دنیا کرتی ہے کہ جماعت احمدیہ میں جو علم کی ترویج ہے, جو قرآن ہے,
تبلیغ کا جذبہ ہے. تبلیغ کا جذبہ تو سوائے جماعت کے ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا, اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ مشن تھا, آپ کا یہ مقصد تھا. حضرت خلیفہ اول نے اس کو ترویج دی, اور پھر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس کو بہت ترقی دی, بہت آگے پھیلایا اس کو, اور کئی رنگوں میں آگے اپنے اپنے وقت پہ اس کا ذکر انشاءاللہ ملے گا. تو بنیادی طور پہ یہی ہے کہ آپ نے فروغ تعلیم کے لیے, قرآن مجید کی تعلیم کے لیے کوشش فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوششوں میں برکت عطا فرمائی. اور بالکل جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ کوششوں میں برکت عطا فرمائی. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سال ہی خلافت کے, جہاں پہلے 2 یا 3 یا 4 واعظین تیار ہوتے تھے ہر سال, تو پہلے سال ہی 15 کے قریب واعظین ان کوششوں کے بعد فارغ و تحصیل ہوئے اور مختلف علاقوں میں بھجوائے گئے تیار ہو کے. سب یہ ذکر چل رہا ہے ان اسکیموں کا, مختلف جو علمی اور تبلیغی اسکیمیں جاری فرمائیں حضور نے, تو یقیناً ان اسکیموں کو جاری کرنے کے لیے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اموال کی ضرورت ہوا کرتی ہے. تو بنیادی طور پر ایسا کیا معاشی نظام تھا اس وقت جماعت میں جہاں سے ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہو؟ اور اگر ساتھ یہاں میں سمجھتا ہوں یہ بھی بتا دیں کہ زکوٰۃ کے متعلق بھی, کہ جماعت میں یا حضور کا اس طرف کیا رجحان تھا زکوٰۃ کے متعلق. ان کے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شاید جماعت زکوٰۃ کے نظام پر زور نہیں دیتی, تو اس کا بھی ساتھ ذکر کر دیں. اصل میں پہلی جو احمدیہ کانفرنس ہوئی ہے 12 اپریل کو 1914 کو, اس میں حضور نے زکوٰۃ کے لیے بڑی ابتدا سے ہی آپ نے کہا جی ہر جو علاقہ ہے, گاؤں ہے, اس میں اس میں احمدی جو انجمن ہے وہ اپنے طور پہ رجسٹر رکھیں, جس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی کریں, درج کریں اور مرکز میں بھجوائیں. اور زکوٰۃ کے لیے انہوں نے لکھا کہ خلیفہ کا یہ کام ہے, اس کے پاس لوگ آتے ہیں, وہ خلیفہ ہے, اس نے دیکھ بھال کرنی ہے, اس کے پاس درخواستیں آتی ہیں, اور لہٰذا یہ مرکز میں آنی چاہیے. اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ جو کام ہیں انبیاء کے, کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, حکمت دیتے ہیں اور تزکیہ کرتے ہیں. اور تزکیے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ انہیں ہر قسم کی علائشوں سے, میل سے پاک کرتے ہیں, چاہے دنیاوی ہے چاہے دینی ہے, جس رنگ میں بھی کبھی ہے. اس طرح غربا ہے, مطلب ایک مبتلا ہے, اس کا بھی تزکیے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے, بھائی ان کو اس سے دور کیا جائے, ان کو بھی ترقی, جس رنگ میں ضرورت ہے ترقی کی ترقی دلوائی جائے ان کو, تو اس کے لیے بھی ضرورت ہے. تو انہوں نے فرام دا ویری بگننگ اس پہ زور دیا ہے, اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ رجسٹر رکھیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایسی سچویشن تھی اس وقت, اس میں لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا یہ درست ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جن پہ حکومت ٹیکس لے لیتی ہے اس پہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی آپ نے فرمایا ہے, اور جو زیورات پہنے جاتے ہیں ان پہ ضرورت نہیں. پھر بھی آپ نے فرمایا اگر ان زیورات پہ جو پہنے جاتے ہیں دے دے تو ٹھیک ہے, کوئی ایسا حرج نہیں ہے. پھر بعض اوقات عشر ہے, مثلاً بعض اوقات گورنمنٹ جو ٹیکس وصول کرتی ہے وہ کم ہوتا ہے, باقی جو ہے وہ دیں, وہ معاف نہیں ہے, وہ آپ دیکھیں. پھر اگر کسی کے کوئی عزیز و اقارب ہیں جو سمجھتا ہے کہ اسے زکوٰۃ کے مستحق ہیں, آپ زکوٰۃ مرکز میں بھیجیں, لسٹ بھیج دیں ان کی, مرکز ان کی مدد کرے گا. تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اس چیز کو خاص اہمیت دے رہے ہیں, اور اس کو پاکیزگی اور تزکیے کی بنیاد سمجھ رہے ہیں, اور اس کو لازمی سمجھ رہے ہیں کہ یہ اموال جو ہیں وہ قرآن پاک میں ان سے اموال لو, اس کے نتیجے میں یہ پاک ہوں گے, ان کے لیے دعا بھی کرو. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری چیز ہے, اسینشیل ہے, یہی بنیاد ہے. باقی ساری چیزیں اس کی بنیاد پہ, قربانی تو ٹھیک ہے زکوٰۃ کی ہے. وہ کہتے ہیں صوفیہ میں وہ ایک قول چلتا ہے کہ وہ ان میں تو یہ ہے نا شریعت میں کہ 40 ہے تو 1 2, صوفیہ میں ہے 1 ہے اور 40 2, وہ تو اگلی سٹیجز ہیں, لیکن بنیاد تو یہی ہے نا. تو اس پہ انہوں نے لکھا. پھر انہوں نے جو پہلا جلسہ چلانا ہے اس میں تقریر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں جب سے مسلمانوں نے زکوٰۃ دینی چھوڑی ہے ذلیل و خوار ہو گئے دنیا میں. پھر آپ نے یہ فرمایا, بڑی ان کی شارپ نگاہ تھی, بڑی ان کی وہ تیز تھی ان کی نگاہ, بڑی تیزی سے انہوں نے کہا جی مغرب میں 2 نظام ہیں, ایک کہتا ہے کہ جو کوئی کمانا چاہتا ہے کما لے, دوسرا کہتا ہے جی کماتا تو کوئی ہے تو پوری قوم کی وجہ سے ہے, لہٰذا اس کو چھین کے غریبوں کو دو.
حضور نے اس وقت فرمایا کہ یہ دونوں نظاموں میں غلطی ہے. دیکھیں کس وقت اسلام کو پیش کر رہے ہیں ایک تصور مستقبل کے، ایک تصور حیات کے ذریعے کہ یہ ایک مستقبل کا نظام ہے، مستقبل کا معاشی نظام ہے جو ایگزسٹ کرے گا. انہوں نے ایک کی بھی غلطی بتائی کہ یہ جو ہے غیر فطری ہے، سب سے تسی لے لو اس کی جناب پکڑ لو اس کو، یہ بھی آپ اس طرح گروتھ روک دیں گے. دوسرے کا بھی بے محابہ جی جو کماؤ، تو دوسرے کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو اس کے اب دیکھیں ایک ناکام ہوا ہے وہ ادھر 70 سال بعد ہی، دوسرے میں یہ ہے اب اس کی خرابی سامنے آئی. بھائی فائدہ تو کما لو، جب نقصان ہو تو کہا جی اسے نیشنلائز کر لو، نقصان پوری قوم پے کرے، یہ بھی غلط ہے. تو انہوں نے پھر اس کو زکوٰۃ کا نظام وہ پیش کر رہے ہیں بطور متبادل ایک نظام کے، اور جو بات انہوں نے اس وقت کہی تھی وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہونی شروع ہوگی. تو ان کی تو زکوٰۃ کے ساتھ اسلام کے جو ارکان ہیں بنیادی، ان کے ساتھ تو ان کی وابستگی ہے، اسی کو تو لے کے چل رہے ہیں، وہی تو کر رہے ہیں، اسی کی تو سچائی اور حسن کی گواہی کے لیے تو کوشش کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے اس وقت پیش کیا ہے اور اسی کو بنیاد قرار دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں زکوٰۃ جب دیتے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں کاروبار لین دین میں کسی سے اونچ نیچ ہوگی، آپ بے خبری میں بے علمی میں کوئی آپ سے ہو گیا، زکوٰۃ کے ذریعے آپ پاک ہو جاتے ہیں روحانی. اور دیکھیں وہ کہتے ہیں دنیا کا ہر قوم ٹیکس لیتی ہے، آپ کو اس کے نتیجے میں کچھ دیتی ہے، کچھ سہولتیں پرووائڈ کرتی ہے. زکوٰۃ ایک ایسا ہے جس کے نتیجے میں آپ پاک ہوتے ہیں، روحانی بھی اور جسمانی طور پہ بھی آپ کا فائدہ ہوتا ہے، اور روحانی طور پہ بھی آپ کی ترقی ہوتی ہے، دونوں لحاظ سے. لہٰذا انہوں نے اس وقت دیا، اور یہی بنیاد ہے ہماری تمام تاریخ. زکوٰۃ کے متعلق تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے یا اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی طرف توجہ نہیں ہے تو وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہے، وہ جماعت کے حالات سے واقف نہیں ہے، جماعت کا قربانی کا جو جذبہ ہے اس سے واقف نہیں ہے، جماعت جو مالی قربانی مسلسل خدا تعالیٰ کے حضور پیش کر رہی ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے. اور پھر جیسے محترم پروفیسر صاحب نے ذکر کیا ہے، حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد نے بالکل ابتدا میں آپ کی جو منصب خلافت، برکات خلافت آپ کی تقاریر ہیں، یہ خلافت کے پہلے سال کی بات ہے، اس میں آپ نے باقاعدہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اور مثال دی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. یعنی اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال دی ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر نے لڑائی کی، جنگ کی مانعین زکوٰۃ سے، اور فرمایا کہ میں ان سے زکوٰۃ وصول کروں گا، اگر کوئی ایک رسی بھی زکوٰۃ کی دیتا تھا اور اب نہیں دیتا تو میں اس سے وہ ضرور وصول کروں گا. وہ عزم جو تھا، اس عزم کے مطابق حضرت مسلم موعود نے بھی اس چیز کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا. اور ویسے تو ہے ہی یہ احیاء اسلام، اور قرآن مجید میں اگر اس کا حکم ہے تو یقیناً جماعت اس پہ عمل کرتی ہے. اور جو برکات حاصل ہو رہی ہیں ہماری مالی قربانیوں کی، جو نتائج حاصل ہو رہے ہیں، جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ قرآنی سکیم پر عمل کرنے والی یہی جماعت ہے. اعتراض کرنا تو بڑی آسان بات ہے، کوئی بھی کبھی بھی کسی بات پہ بھی اعتراض کر سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال کمانا اور اس کو خرچ کرنا صحیح جگہ پہ، یہ جماعت نے سیکھا ہے اپنے بزرگوں سے، یہ جماعت نے سیکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے، یہ جماعت نے سیکھا ہے حضرت مولانا نور الدین سے، یہ جماعت نے سیکھا ہے حضرت مرزا بشیر الدین سے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اموال میں برکت ہے اور اس کے نتائج جو ہمیں حاصل ہو رہے ہیں اس میں بڑی برکت ہے. اس لحاظ سے ہم کسی بھی جگہ اس بات کو پیش کر سکتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی مالی قربانی کی ہے تو اس کو سامنے لاؤ، اگر کسی کی مالی قربانی کے ایسے نتائج ظاہر ہوئے ہیں تو اسے سامنے پیش کرو، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. سبھی دیکھتے ہیں کہ جب اس دور میں مختلف مالی تحریکوں کا ذکر ہو رہا ہے تو منارۃ المسیح جس کی جو کہ تعمیر تھی وہ کسی وجہ سے رکی ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں بھی حضور نے مالی تحریک کا اجرا کیا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ بہت جلدی پھر اس کے بعد منارۃ المسیح جو ہے اس کی تکمیل بھی اس کی ہو گئی ہے. تو منارۃ المسیح کی جو تکمیل تھی اور فوری اس کی طرف جو حضور کا پہلے سال ہی توجہ ہوئی اور اس کی تکمیل کی طرف، اس کی بابرکت تعمیر کی طرف، اس کی کیا وجہ تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ منارۃ المسیح ایک نشان ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کا. منارہ ایک عمارت نہیں ہے، ایک بلڈنگ نہیں ہے، ایک ایسی چیز نہیں ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ وہ جذبہ محبت و عقیدت اور پیار ہے جو آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا اور جو ہمیشہ ترقی پذیر رہا. اس میں مینار آپ نے تعمیر کرنا شروع کیا، آپ نے بنیاد رکھی، حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی،
اور آپ چاہتے تھے کہ اس کی تعمیر ہو. آپ نے فرمایا کہ اس کا سفید رنگ ہوگا, اور سفید رنگ اس لیے ہوگا کہ یہ نشان ہوگا اس بات کا کہ اسلام کی تعلیم بے داغ ہے, اسلام کی تعلیم خوبصورت ہے, اسلام کی تعلیم قابل اعتراض نہیں ہے. اس پر ہم مینار پر گھڑیاں لگائیں گے, اور گھڑیاں یہ بتائیں گی کہ ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا, ہمارا وقت صحیح طریق پہ خرچ ہوگا, ہم اپنے وقت کو اس طرح سے استعمال کریں گے کہ اس کے صحیح نتائج پیدا ہوں. آپ کو الہاماً بھی بتایا گیا تھا کہ آپ وہ شیخ مسیح ہیں جن کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا. تو یہ گھڑیال جو مینار پر لگائے گئے ہیں یہ اس بات کی علامت ہیں کہ اب ہم وقت کو اسلام کی خدمت کے لیے صرف کریں گے اور ہمارا وقت غلط جگہ پہ استعمال نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اس پر ہم روشنی نصب کریں گے, روشنی لگائی جائے گی تاکہ یہ پتہ چلے کہ اب دنیا میں اسلام ہی روشنی پھیلا سکتا ہے, اب دنیا میں اسلام کی روشنی ہی کام آئے گی. تو یہ جو مقاصد تھے اس مینار کے, جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خطبہ الہامیہ میں بڑی تفصیل سے بیان فرمائے ہیں, اور اس کو پڑھ کے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی ایک اعجازی چیز ہے, خاص ایک نمایاں نشان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کا. پھر اس کی چونکہ کسی وجہ سے وہ مکمل نہیں ہو سکا تھا, تو حضرت خلیفۃ المسیح تو ہر وہ کام جو حضرت مسیح علیہ السلام نے شروع کیا تھا اس کی فوری تکمیل چاہتے تھے. تو باوجود مالی حالات کے, مالی مشکلات کے اور مالی تنگی کے, اور یہ بھی کہ اور بھی کئی اسکیمیں جاری ہو چکی تھیں ابتدا میں, لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل پہلے سال ہی اس کی شروع ہو گیا, اس پہ کام شروع ہو گیا اور جلدی وہ تکمیل کو پہنچ گیا. منارۃ المسیح کے متعلق یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ وہ جس نیت سے بنایا گیا, جو محبت اور پیار اور عقیدت کا جذبہ ہے وہ اپنی جگہ پہ, پھر اس کے جو نتائج ہم نے خاص طور پہ آپ دیکھیں جب تقسیم ملک ہوا ہے اور اس وقت ظالموں نے مسلمانوں پر جو ظلم کیا ہے اور اس کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے, بعض عورتوں کو اغوا کر کے وہ لے گئے ظالم لوگ, تو بہت سی عورتیں جن کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے وہ مینار کی روشنی دیکھ کر, مینار سے اذان کی آواز سن کر قادیان پہنچ کر اپنی حفاظت کا سامان کرتی تھی. یعنی یہ برکت اس وقت بھی اس کی, یہ برکت بھی ایک نظر آئی جو زائد ہے. اور ویسے تو بہرحال مینار جو ہے وہ اذان دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور اذان جو ہے وہ انتہائی دلکش قرآن تعلیم جو ہے اسلام کی, اس کا خلاصہ ہے, بہترین خلاصہ, نہایت دلکش خلاصہ, جو بلند آواز سے پکارا جاتا ہے تبلیغ کا مقصد ادا کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے, وہ اذان میں ہوتا ہے, اور اذان بھی مینار پہ دی جاتی ہے. تو ان مقاصد کے حصول کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح کو اس طرف توجہ ہوئی, اور آپ نے اس کو اپنے زمانے میں, بلکہ بالکل ابتدائی زمانے میں مکمل کیا. سر اگر دیکھیں تو یقیناً جس طرح حدیث میں بھی جس طرح سفید مینار کا ذکر ملتا ہے, اور لوگ تبلیغ کے اعتبار سے پوچھتے ہیں کہ وہ دمشق کے شمال میں مشرق میں ہوگا, سوال کرتے ہیں, تو ظاہری اعتبار سے بھی اس کی کوئی اہمیت ہم دیکھتے ہیں. یہ وہ مینار تو بہرحال مینار تو دمشق میں بھی کوئی نہیں ملا ڈھونڈنے پہ, اور قادیان میں بھی بعد میں بنایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جو حضور کے منہ سے الفاظ نکلے تھے ان کے احترام میں اور جذبہ عقیدت میں حضور نے چاہا کہ ایک سفید مینار ایسا ہو جو ہمارے قادیان میں نظر آئے, اور اس کی تعمیل میں تکمیل میں آپ نے یہ مینار بنوائے. وہ تو اخبار غیبیہ جو ہے تفسیر و تعبیر طلب ہوتے ہیں, تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں جیسے کہتے ہیں نا کہ جی انسان جو ہے وہ کائنات صغیر ہے اور دوسری کائنات کو کائنات کبیر کہتے ہیں, اس طرح ہماری جو تحریک کا پھیلاؤ ہے اس کا ایک اجمال اور اس کا ایک علامت اور ایک سمبل ہے کہ ہم جو اسلام کی روشنی پھیلا رہے ہیں اس کی ایک علامت اور سمبل کے طور پہ, بے داغ روشنی اس کی ایک سمبل کے طور پہ وہ مینار جو ہے, اور اس ایک سورس آف انسپائریشن ہے دیکھنے والوں کے لیے. جزاکم اللہ. ناظرین کرام, پروگرام کے آخر میں کہ اب ہمارا وقت تقریباً اختتام پذیر ہو رہا ہے, میں دونوں بزرگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, مکرم محترم عبدالباسط شاہد صاحب کا, مکرم محترم نصیر احمد حبیب صاحب کا, اور یقیناً ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی خدمات کا ذکر کریں گے, اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسن طور پر جماعت احمدیہ کی اور خلفائے احمدیہ کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے اور دنیا کے لیے, ان کو یہاں پیش کرنے کی توفیق بھی ملے. اسی کے ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا یہ پروگرام یوٹیوب چینل MTA آن لائن 1 پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے جو گزشتہ پروگرام ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں, اور
اسی کے ساتھ مختلف کتب کا تذکرہ ہو رہا تھا تو تحفۃ الملوک کا ذکر ہوا، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کا یہ رسالہ ہے، اگر آپ اس کی کتاب ہے، اگر آپ اس کو بھی مطالعہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ alislam.org جو کہ جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ ہے اس پر جا کے اس کتاب کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفادار